نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہماری دین کی جتنی بھی کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی کلام مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو گویا کہ الف لام میم پر کل 30 نیکیاں ہوئیں۔ میرے بھائیوں دیکھیں، ایک ایک حروف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ نیکیاں ہمیں کس طرح حاصل ہوگی جب ہم قرآن کریم کو اس کے تجویدی قواعد کے مطابق پڑھنے والے بنیں گے۔ اس کے لیے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور اس تجویدی قواعد کو سیکھنے کے لیے ہمیں نورانی قاعدہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ قرآن کریم کی تجوید سیکھنے کی بنیاد ہے۔ تو آج سے ہم لوگ نورانی قاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس نورانی قاعدے میں ہم حروف کی ادائیگی، ان کے مخارج، مدات اور قلقلہ وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تمام ہم اس قاعدہ میں سیکھیں گے۔ تو آج ہم لوگ اس قاعدے کی تختی نمبر 1 مفردات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 مفردات، الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف، با، تا، سا۔ اس کی ادائیگی کا وقت زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کی نوک سے لگانا ہے اور اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ سا۔ اس کے بعد جیم، اس کو 4 الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے اور اس کو ذرا سختی سے پڑھنا ہے۔ جیم، حا، خا، دال، ذال۔ اس کو بھی بالکل سا کی طرح پڑھنا ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کی نوک سے لگانا ہے۔ ذال، را، زا۔ اس کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز آتی ہے۔ زا، سین، شین، صاد۔ اس کو ہم نے سین کی طرح ہی پڑھنا ہے، بس اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور 4 الف کی مقدار کے برابر لمبا بھی کرنا ہے۔ صاد، ضاد، طا، ظا۔ ظا کی ادائیگی بھی اسی طرح ہے جیسے ہم نے سا کی ادائیگی کی کہ زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کی نوک سے لگانا۔ عین، غین، فا، قاف، کاف۔ ان دونوں کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور اس کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہے، جیسے قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ بس میرے بھائیوں، آج ہم نے قاعدے کی تختی نمبر 1 مفردات مکمل پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے، اس کو سیکھ کر قرآن مجید کے حروف اور ان کے الفاظ کی ادائیگی کو
صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔